جی ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے ہمارے پیارے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پر، ان کے فضائل پر اور ان کی زندگی جس طرح سے گزری، ان واقعات کے بارے میں جس طرح جو پیش آئے اس وقت میں، ان کی شہادت سے پہلے اور ان کی شہادت کے بعد. اور آپ کی کال بھی شامل کی ہم نے، آپ کی مزید کالز بھی شامل کریں گے. اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے. جی علی بھائی، ہم نے جہاں سے بات یعنی ہمیں بریک پہ جانا پڑا تھا جی، تو وہاں سے ہی ہم دوبارہ شروع کریں گے. جی ہاں، بات ہو رہی تھی کہ ایک تو اس ڈاکومنٹ کی بات ہوئی کہ وہ نکات جو کہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسن سبز قبا علیہ السلام نے ڈلوائے اس شیخوں کے اندر، تاکہ وہاں سے جب وہ ان شیخوں کو ایک تو یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا جب یہ اس سے پھریں دوبارہ تو وہاں سے پھر وہ معاہدہ بھی برطرف اور کربلا کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو یقیناً کربلا بنائی اور باقاعدہ اس کو سنوارا ہے امام حسن علیہ السلام نے. پھر ہم آگے جب ان تمام چیزوں سے بڑھے تو ہم نے بات کی کہ انتقام خدا کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے مومن دیکھتا ہے، اور دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے انتقام خدا کو دیکھنے کی جستجو کرے، کوشش کرے. اگر نہیں دیکھ سکتے تو پروردگار کے حضور باقاعدہ توبہ کریں کہ وہ کیوں نہیں دیکھتے، کیونکہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. یعنی دنیا کے اندھے پن سے مراد وہ نہیں کہ اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، یعنی اگر وہ حق محمد آل محمد کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کو اندھا تعبیر کیا گیا ہے، اور جب وہ روز محشر اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا، اس کو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اس اندھے پنے سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ بالکل نیوٹرل ہو کے اور محمد آل محمد کا حق کو تسلیم کرنا ہوگا، پروردگار کے حضور توبہ کرنی ہوگی. تب نظر آئے گا کہ پروردگار کا انتقام کیا ہے، انتقام خدا کیا ہے. کیا کسی شخص کی امیر المومنین کی طرح زیارت ہوتی ہے؟ یہ سامنے کہاں پر؟ یہی وہ تاریخ ہے، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں صفین ہوئی، جہاں پر یہ بڑے بڑے مارکے ہوئے، جس میں لیلۃ الحریر جیسی راتیں آئیں جس میں دونوں طرف سے درجنوں لوگ مارے گئے. جہاں پر مولا نے فرمایا کہ تاریخ نے اتنا مجھے اس دہرائے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میرا مقابلہ ایک طاغوت بنو امیہ کے طاغوت سے کیا جا رہا ہے، مگر خدا نے اس تمام چیزوں کو پلٹا دیا. آج واضح ہو گیا اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. میں پھر کہوں گا، کیا امیر المومنین علیہ السلام سے جو پوری زندگی جو لڑا، اس میں کسی ایک کا بتا دیں کہ خدا نے اتنی عزت دی ہو کہ اس کی اس طرح سے زیارت ہو رہی ہو جس طرح امیر المومنین علیہ السلام؟ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خدا کے نام کو بلند کیا، اور خدا کا وعدہ ہے کہ جو اس کے نام کو بلند کرے گا خدا قیامت تک اس کے نام کو بلند کرے گا. تو یہ آج بالکل واضح اور آشکار ہو گیا. میڈیا کا دور ہے، تمام چیزیں، ویڈیوز، پکچرز، تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر نشر بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا اور ہمارے میڈیا کے بھی ذریعے سے، اور اس جیسے اور جو مومنین کے چینلز ہیں وہاں سے نشر ہوتی رہتی ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چھپی رہ نہیں سکتی، اب سب کو پتہ ہے، اور جو ہے وہ جو آنکھوں والا ہے وہ یقیناً دیکھ لے گا، اور جو بینائی سے محروم ہے وہ زندگی بھر نہیں دیکھ سکے گا. دیکھے وہ کہ خدا نے کیسا انتقام لیا. جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، 25 سال ممبروں پہ سے سب کی، آج ان کی قبروں پہ چمگادڑ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کٹھیرے میں بند کی گئی ان کی قبریں ہیں شام کے اندر، وہاں پر ان کا کوئی ظاہر نہیں ہے. اور وہاں پر اس کی تصویریں آئیں تو میں نے خود اس میں چمگادڑ دیکھے. اب آپ دیکھیں کہ دوسری طرف امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت آپ ہماری اسکرین پہ اس وقت پکچر دیکھ سکتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ مجھے بتائیں کسی ایک ایسی شخصیت کی جو زندگی بھر امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی لیے گھومتا رہا ہو اور خدا نے اس کو عزت دی ہو. تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے قیامت تک کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو حق کا متلاشی ہے، جو حق پرست ہے، جو حق کو طلب کرتا ہے، جو حق کی جستجو میں ہے، جو حریت پسند ہے، وہ آئے اور اس در پر اپنی پیشانی کو جھکائے، زانو ادب طے کرے. یقیناً یہ اس کو علم اور فضل سے مالا مال کر دیں گے. تو یہ تمام چیزیں آج اب دنیا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. تو امام حسن علیہ السلام کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کو جس کے اوپر بنو امیہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، امام حسن نے اس کو آشکار کر دیا. یہ شق ان سے ڈلوا لی کہ تم کتاب خدا پہ عمل کرو گے اور رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے گا. یعنی کہ عمل نہیں ہو رہا تھا اور وہ یہ چیز ایڈمٹ کرنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ان کو حکومت کی لالچ تھی. انہوں نے اس کے اوپر سائن کر دیے، وہ اس کو وہاں پر لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکے، مگر تاریخ نے اس کو اپنے اندر ضبط کر لیا، قیامت تک کے لیے ڈاکومنٹ کر لیا. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرو گے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول کا خلیفہ تم نامزد کرو، تم نامزد نہیں کرو گے. اس کا اسکرین میں جو ہے لبیک یا رسول اللہ، بالکل یہ جو دوسری تصویر ہم دیکھ رہے ہیں
جو لوگ یہ جو مشی ہو رہی ہے یہ کربلا سے نجف کی نہیں ہے بلکہ نجف سے نجف سے کربلا کی نہیں ہے بلکہ کربلا سے نجف کی طرف ہے، چونکہ آج وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ تو یہ ان دونوں شخصیات کی تعزیت دینے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مومنین جس طرح نجف سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس کربلا سے نجف جاتے ہیں اور وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کے مقد پر حاضری دیتے ہیں اور امیر المومنین کو اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ مدینے میں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ زیارت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو امیر المومنین کی قبر پہ جایا جاتا ہے اور وہاں پر رسول خدا کا اور امام حسن علیہ السلام کا پرسہ دیا جاتا ہے اور عزاداری کی جاتی ہے اور اجر رسالت ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تصویریں ان مناظر کی تھی جو کہ محمد رسول اللہ کے جھنڈوں کے ساتھ پوری شیعہ قوم پیدل چلتی ہے دوبارہ 100 کلومیٹر اور یہ جا کے اپنا سفر 2 دن میں 3 دن میں اختتام کرتے ہیں۔ آج یہ تمام لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت نجف اشرف پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اب یہ رکیں گی نہیں اور چھپیں گی نہیں، بالکل، اور ان میں نہ کبھی رکی ہیں اور نہ کبھی چھپی ہیں اور میڈیا کا دور آنے سے اور اس ٹیکنالوجی کا آنے سے یہ فائدہ ہوا ہے، جہاں پر دشمن اس کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، منفی پروپیگنڈے کر رہا ہے، وہاں پر اس کا مثبت پہلو بھی بہت آشکار واضح اور آشکارا ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو، سادہ لوگ، کم علم لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جاتا تھا، مسجد کے ممبروں سے بنو امیہ کی تعریفیں کی جاتی تھیں، مگر اب اس میڈیا نے آ کر اس کے طاغوت شکنی کی ہے، ان کے بت گرا دیے ہیں، آستینوں میں جو چھپے ہوئے تھے وہ گر گئے ہیں، اور وہ ممبر پہ سے جو ممبروں کو غلط استعمال کر رہے تھے، جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بعد ممبروں پہ بندر اچکیں گے، تو وہ بندروں کا اچکنا جو ہے وہ اچکنا ہی رہ گیا، اب وہ لوگوں میں زیادہ کارگر نہیں کرے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس تعداد کے ساتھ، جس بڑی تعداد کے ساتھ پوری دنیا اسلام کے اندر تبدیلیاں ایجاد ہو رہی ہیں، اگر آپ نائجیریا کا دیکھیں تو وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ مکتب آل محمد میں شامل ہوئے ہیں۔ میں نے خود چائنیز مومن دیکھے، میں نے خود رشین مومن دیکھے، کورین مومن دیکھے اپنی آنکھوں سے، وہ لوگ نہیں جو جا کر وہاں آباد ہو گئے ہوں، بلکہ مقامی چائنیز، مقامی کورین، مقامی رشین، وہ لوگ مکتب آل محمد میں شامل ہوئے۔ یہ وہ انقلابی تبدیلیاں ہیں جو کہ اور مختلف قوموں اور ملتوں کو اپنی طرف جذب کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو عالم اسلام میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے وہ بڑی دیکھنے والی ہے کہ چاروں طرف سے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے محمد آل محمد کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اس میڈیا کو اور استعمال کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دشمن کے سامنے صف اول میں جو کھڑے ہیں اس میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ ہر جگہ پہ جنگ جو ہے وہ توپوں بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی، میڈیا کا کردار باقاعدہ دونوں طرف سے محاذوں کے اوپر جنگ میں شامل ہے۔ کچھ اس کی شکل کو منحرف کر کے پیش کرتے ہیں تو کہیں سے اس کو باقاعدہ برملا کیا جاتا ہے اور اس کا حق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب آپ کی بھی مسئولیت بنتی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی قدر کریں، اس کی قدر کو جانیں، اس کی اہمیت کو جانیں اور اس کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھاتے رہیں، کیونکہ یہ میڈیا ہی ہے جو کہ جہاں پر 10,000 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر محمد آل محمد کے مکتب سے ریلیٹڈ کچھ احادیث تک بھی جانے نہیں دی جاتی، مگر یہ میڈیا ہے جو ان کے گھروں کے جو ہے وہ سٹنگ روم تک پہنچ جاتا ہے تمام مکتب کو لے کے۔ تو ہمیں اس کو باقاعدہ اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے کہ آج وہ ٹائم ہے جس میں حق کو جتنا دبایا گیا تھا خدا نے اس کو اتنا ہی واضح اور آشکارا کیا ہے۔ ہمیں باقاعدہ اس کو پوری ذمہ داری مسئولیت کے ساتھ اس علم کو، اس پرچم کو آگے لے کے چلنا چاہیے، بلند سے بلند کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا حصہ اس پہ جو ہے وہ ڈالتے ہوئے آگے جائیں۔ بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور علی بھائی ایک سوال جو ہمارے کالر نے کیا تھا اس کا کچھ مختصر سا، ہاں وہ تھوڑا سا تاریخ کا معائنہ کر لیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام اس وقت موجود تھے، اور جیسے کہ علامہ نے کہا کہ وہ اس وقت سمجھا رہے تھے، ادھر سے بھی منع کر رہے تھے کہ تیر نہ برساؤ امام حسین کے جنازے پر، اور ادھر جوانان بنی ہاشم کو بھی کنٹرول کر رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نگاہ امامت دیکھتی تھی کہ ابھی حق اور باطل کے فیصلے کا دن آج نہیں ہے، آج ہم نے جنازے سے تیر بھی کھینچنے ہیں، آج ہم نے دوبارہ جنازے کو دفنانا بھی ہے، حق اور باطل کا فیصلہ جو ہے 63 ہجری میں یوم عاشورہ کے دن کرنا ہے، اور اب عبداللہ کے ہی ہاتھوں سے انجام پانا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو روکا۔ بلکہ ایک واقعہ اور میرے سامنے امام جی، یہ چائنیز زائرین جو ہیں وہ سکرین پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح سے یہ مقامی چائنیز ہیں، مقامی چائنیز ہیں جو کہ ہم نے ان لوگوں سے ملاقات کی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کیمپ میں۔ یہ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے جب ہم مشی کر رہے تھے، پیدل جا رہے تھے،
تو ہم جب سستانے کے لیے بیٹھے تو مولانا نے ہم سے کہا کہ میں آپ کی مقامی لوگوں سے ملاقات کراتا ہوں. وہ لوگ وضو وغیرہ کرنے گئے ابھی آتے ہیں. چائنا سے آئے تھے؟ یہ چائنا سے آئے تھے. پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ امام حسین السلام کے حرم آتے ہیں. چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے, میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا, مسلسل اس کی تکرار ہوئی اور بہت ضروری ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا, یعنی ہمیں تعلیم دینے کے لیے, کیونکہ شہزادی کی جو ذات ہے وہ عالمہ غیر معلمہ کی ذات ہے, اور انہوں نے اپنے بابا سے اس کو کسب کیا. وہ رسول اللہ کی نواسی ہیں. یہ سارا علم وہاں سے آیا, کسی سے کسبی علم نہیں ہے ان کا, جو خدا کی طرف سے ودیت کردہ علم ہے. تو آپ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا کہ بیٹا کیا ہم امام حسین السلام کا کیا یہ اسٹیٹس تھا کہ ہم ان کو خاک و خون میں غلطاں اس صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ نہیں پھوپھی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جگہ مرجع خلائق بن جائے گی. پورے دنیا سے زائرین یہاں پر تشریف لایا کریں گے, آبی بحری زمینی تمام راستوں کو استعمال کریں گے. اور دشمن, پھر ایک سوال کیا کہ کیا دشمن جو ہے وہ اس کو اس سب چیزوں کو تحمل کرے گا؟ کیا ان روزوں کو جو تم کہتے ہو کہ روزے تعمیر ہوں گے, کیا ان کو تباہ نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے زائرین پر ظلم نہیں کریں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا جتنا ظلم کریں گے, جتنا دبانے کی کوشش کریں گے, خدا کا نور اتنی زیادہ جو ہے وہ جافشانی سے چمکے گا, اتنا ہی بھڑکے گا. اور ہم دیکھتے ہیں جتنا داعش دھمکی دیتی ہے, جتنا بنو امیہ کے جو وہ نوخار ہیں وہ جتنا اس پر زور لگاتے ہیں, اتنے کروڑ مومنین میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس دفعہ جو ہے وہ 3 کروڑ تک کی تعداد کو چھونے کی نوبت آ گئی. آپ دیکھیں یہ جتنا دھمکی دیں گے اتنے زیادہ لوگ آئیں گے, کیونکہ شیعوں پر نہ کبھی ان چوہوں کی دھمکیوں کا اثر ہوا ہے, ان بزدلوں کی جو عورتوں کے کپڑے پہن کے میدان جنگ سے بھاگتے رہے, برہنہ ہوتے رہے, نہ ان کی دھمکیوں کا اثر کل تھا, نہ آج ہے, نہ کل ہوگا. کل بھی ہم تلوار پہ گلے رکھتے آئے, آج بھی گلے رکھتے ہیں اور آئندہ بھی رکھتے چلے آئیں گے. ہم اپنی نہ بات سے 1 انچ پیچھے ہٹے, نہ 1 انچ پیچھے ہٹیں گے. اور ایک واقعہ میں امام سجاد علیہ السلام کا, جو کہ حیات القلوب جلد نمبر 3 کے اندر ہے, امام سجاد علیہ السلام کے جنازے کو جب جنت البقیع میں دفن کرنے لگے تو امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنے بابا کو رسول کے پہلو میں دفن کیوں نہیں کرتے؟ امام نے فرمایا کہ جب بطول کے پاک بیٹے امام حسن مجتبی سبز قبا کو نبی کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے گئے تو امت نے تیر برسائے جنہیں بطول زادیوں نے نکالا. اگر اب امت نے تیر برسائے تو ہمارے پاس زینب و ام کلثوم نہیں ہے جو بابا کے جنازے سے تیر کھینچ کر نکالیں. تو ہمیں ساتھ ساتھ جہاں پر بھی امام حسن مجتبی, جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام, جہاں پر بھی علمدار کربلا کا ذکر ہو, وہاں پر جہاں پر بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ذکر ہو, وہاں پر ہمیں جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی زندگی کو بھی یاد کرنا چاہیے, ان کے مصائب کو بھی یاد کرنا چاہیے, ان کی شخصیتوں پر سلام بھی کرنا چاہیے, ان کے حضور برسہ و تعزیت کو بھی پیش کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا ہی میں دفن ہو جاتی. چونکہ جیسے شاعر نے کہا نا, اگر زینب کربلا میمان کر زینب نبوت, اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کا میسج آج عام نہ ہوتا. یہ جو آپ نشریات دیکھ رہے ہیں, تمام چیز دیکھ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شروع کی بھی تحریک عزاداری ہے, یعنی اجر رسالت. اس طرح سے دو, ہمیں سکھایا کہ تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو سینے پر ہاتھ مارو, کہو یا حسین, اللہ اکبر. اور یہ سلسلہ جتنی یہ دھمکی دیں گے, جتنا زور لگائیں گے, یہ امنڈتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. اس میں کمی ہم نے اپنے بچپن سے نہیں دیکھی, اور ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں اس کو بڑھتا ہوا دیکھا. مگر اس دور میں 4 چاند جب لگ جاتے ہیں جب دشمن زیادہ زور لگاتا ہے. وہ زیادہ زور لگائے, خدا اپنے نور کو زیادہ روشن کرے گا, زیادہ مومنین کو جوخ در جوخ اب عبداللہ کے حرم پر لائے گا, ان کے روضے پر لائے گا. ان کی عالی شان جو ہے وہ تعمیرات کو لوگ دیکھ کر ان کی آنکھوں کو, ان کی آنکھیں خیرہ ہوں گی, اس بہتے ہوئے سمندر سے, اس مانوی اس کے پہلوؤں سے وہ اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے. تصویر دیکھیے جی, چائنیز جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. بالکل, جس کو خدا ہدایت دے دے, جی بالکل, جس کو جب خدا ہدایت دے دے پھر اس کا شمار وہ اسی ایک گروہ مکتب ناجیہ میں ہو جاتا ہے جو نجات پانے والے ہیں. پھر وہ نہ چائنیز رہتا ہے, نہ امریکن رہتا ہے, نہ پاکستانی رہتا ہے, نہ ہندوستانی رہتا ہے, سب کچھ نہیں. اس کو کچھ چیز نہیں, وہ تمام قلعے و بیریئر ٹوٹ جاتے ہیں. وہ صرف اور صرف آل محمد کا شیدائی ہو جاتا ہے. بالکل, خدا جس کو ہدایت دے. اور ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, ان تعلیمات میں عمل نہیں کریں گے, اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل نہیں کریں گے, نہیں چلیں گے, تو خدا ان لوگوں سے ہمیں ریپلیس کر دے گا, ہمیں نکال باہر کرے گا اور دوسرے کو لا کے کھڑا کر دے گا. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جہاں خوش ہونے کا پہلو ہے, وہاں پر سنجیدہ ہونے کا بھی پہلو ہے, وہاں پر خدا کے جو ہے وہ اس کی حکمتوں کی طرف نگاہ کرنے کا بھی پہلو ہے, اور ڈرتے رہنے کا پہلو ہے.
کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اس مکتب پہ کہ خدا کرے اس مکتب کو ہی لے کر اپنی قبر میں جائیں، نہ کہ کہیں ہم سے چھڑا دیا جائے. بالکل ہم نے اس پہلو کو دیکھنا ہوگا. جی ناظرین، اس ایک سلام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. فرزند ہیں علی کے، سید النساء کے لخت جگر، سید الانبیاء کے نور نظر، لقب ہے آپ کا راکب شدوش رسل. حسن و حسین ہیں مہکتے پھول، جس کو سید کہیں رسول خدا، اس سید کی عظمت پہ لاکھوں سلام. جی ناظرین، اب آپ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل نہیں بلکہ منڈے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی پریشانیاں جو ہے وہ دور فرمائے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.